السلام علیکم۔ آج 11 مارچ ہے۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو ایک ٹویٹ نظر آ رہی ہوگی۔ میں نے جیسے ہی یہ وار شروع ہوئی تھی ایران، اسرائیل اور امریکہ کی، تو میں نے بتایا تھا کہ ایران کو قدرتی مدد ملے گی، اللہ کی طرف سے مدد ملے گی، اور موسمی سسٹم جو بنیں گے وہ ایران کو بہت فائدہ دیں گے۔ اور یہ ابھی دنیا کے مختلف جو ہے کلائمیٹ ماہرین اس کے بارے میں آہستہ آہستہ اب بتا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو موسم کی تازہ ترین صورتحال بتاتا ہوں کہ MJO اس وقت آہستہ آہستہ فیز 8 سے فیز 1 کی جانب جا رہا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے درمیان میں رہے گا، جس کے بعد عرب خطے میں اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی اس کے اچھے اثرات نظر آئیں گے بارش کی صورت میں۔ اس دوران موسم میں بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ پاکستان میں موسمی سسٹم جو ہے وہ مسلسل داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ٹیمپریچر کے بارے میں بتا دوں کہ ٹیمپریچر جو ہے پاکستان میں آنے والے اگلے 5 سے 7 دنوں کے دوران زیادہ گرم ہو سکتا ہے، خصوصاً زیریں سندھ میں، اس کے علاوہ بالائی سندھ میں، جنوبی وسطی بالائی پنجاب میں ٹیمپریچر آنے والے اگلے 5 سے 7 دنوں کے دوران 32 سے 35 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ کراچی سمیت زیریں سندھ میں یہ ٹیمپریچر 37 سے 39 سینٹی گریڈ کے درمیان جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ٹیمپریچر آہستہ آہستہ کم ہوگا وہ 20 مارچ کے بعد پاکستان میں ٹیمپریچر میں تھوڑی کمی آئے گی اور پاکستان میں لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی میں آپ کو کچھ ویڈیو کلپس دکھاتا ہوں، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ریاض میں، اس کے علاوہ سعودی عرب میں، متحدہ عرب امارات میں بارشیں ہوں گی، تو وہ کل سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے بارے میں مزید تفصیلات میں بتاؤں گا کہ پاکستان میں موسمی صورتحال کیا بننے والی ہے۔ لیکن ایک بریکنگ نیوز یہ ہے کہ 15 مارچ اس کے بعد ایک بڑا گرد و غبار کا طوفان سہارا ڈیزرٹ سے عرب میں داخل ہوگا، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ، جدہ، مکہ مکرمہ کا ایریا ہوگا، ایملیچ ہوگا، یمبو کا ایریا ہوگا، اور اس کے اطراف میں تبوک کا ایریا ہوگا۔ اس کے علاوہ بالائی سعودی عرب میں شام کا ایریا ہوگا۔ ان جگہوں پر شدید ترین ہوائیں چل سکتی ہیں گرد و غبار کے طوفان کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو موسم کی صورتحال بتاتا ہوں کہ اگلے آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران بارش کی صورتحال پاکستان میں کیا رہنے والی ہے۔ تو ایک بڑا موسمی سسٹم جو ہے وہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ڈیرہ اسماعیل خان، بھکر میں، جعفر والا میں، اس کے علاوہ جو جنوبی پنجاب کی کچھ ایریاز ہیں جس کے اندر نورپور تھر کا ایریا ہوگا، ان جگہوں پر شدید ترین گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ خصوصاً جعفر والا، بھکر اور ڈیرہ اسماعیل خان میں شدید ترین جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے گرج چمک کے ساتھ، اور یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران یہاں پر یہ سسٹم داخل ہو سکتا ہے۔ اگلے 2 دنوں کے دوران ڈیرہ غازی خان کا ایریا ہو سکتا ہے، یہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ کوٹ ادو، توسا شریف، لیا، ان جگہوں پر بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران کہاں بارش ہو سکتی ہے، لیکن ابھی میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دوں کہ اگلے آنے والے 10 سے 15 دنوں کے دوران سب سے زیادہ ہیوی رین فال کی جو امکانات ہیں وہ نظر آتے ہیں متحدہ عرب امارات میں، دبئی، شارجہ، عجمان میں، فجیرہ میں، راس الخیمہ میں۔ اس کے علاوہ جو ایران کی ساحلی پٹی پر زیادہ بارش ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات ہیں یہاں پر زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ KPK میں زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں آنے والے اگلے 10 سے 15 دنوں کے دوران۔ اس کے علاوہ کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی، بلوچستان کی ساحلی پٹی پر بھی زیادہ بارش ہو سکتی ہے، خصوصاً تربت کے ایریا میں، گوادر، جیونی کے ایریا میں، پسنی کے ایریا میں، یہاں پر زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ریاض میں اور سینٹرل سعودی عرب میں بھی اس دوران اگلے 10 سے 15 دنوں کے دوران بارش ہو سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ بارش متحدہ عرب امارات، قطر کی جانب ہو سکتی ہے، اور کویت میں بھی زیادہ بارش ہوگی۔ اگلے 2 دنوں کے دوران کوئٹہ، ذوب میں بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کمالیہ، ساہیوال، بورے والا، گوجرا کے ایریا میں بارش ہو سکتی ہے۔ فیصل آباد، چنیوٹ، ننکانہ صاحب، فاروقہ، حفص آباد، گجرات، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور، پتوکی، قصور، دیپالپور، ساہیوال، پاکپتن، ان جگہوں پر بھی اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بارش ہو سکتی ہے۔ جھنگ میں بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بارش ہو سکتی ہے تلنگنگ، چکوال میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی بارش ہو چکی ہے، تو اس میں مزید بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ گجر خان، کوٹلی، راولہ کوٹ، ان جگہوں پر بھی بارش ہو سکتی ہے۔ سیالکوٹ، نارووال میں بھی بارش اس دوران ہو سکتی ہے۔
خوشاب نورپور تھل کے ایریا میں بارش ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کلر کہار میں بھی بارش ہو سکتی ہے، اڈیالہ، پنڈی گھیب، اسلام آباد، ٹیکسلا، فتح جنگ، ہزرو، اٹک کے ایریا میں بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہریپ پور میں بارش کے امکانات ہیں۔ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ایبٹ آباد، مانسیرا، مظفر آباد، بالا کوٹ کے ایریا میں بارش ہو سکتی ہے، مری میں بارش ہو سکتی ہے، کہوٹا کے ایریا میں بھی اگلے 48 گھنٹوں کے دوران بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ بالائی پنجاب میں جو بارش نظر آ رہی ہے وہ اٹک میں نظر آتی ہے، اس کے علاوہ جو بارش ہو سکتی ہے وہ اٹک کے علاوہ میاں والی کے قریب بھی بارش ہو سکتی ہے۔ سوات منگورا یہاں پر بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وارسک، تنگی، چارسدہ، لنڈی کوتل کا ایریا ہوگا، ہنگو، سدہ، بنو، کرک قبائلی علاقہ، جاد، ان جگہوں پر بارش اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران مزید ہو سکتی ہے۔ پشاور، چارسدہ، یہاں پر سوابی، دیر کا ایریا ہوگا، ان جگہوں پر ہزارہ مالاکنڈ ڈویژن میں ان جگہوں پر بارش اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران مزید ہو سکتی ہے۔ ناران، کاغان، گوپس کا ایریا ہوگا، اس کے علاوہ اسکردو کا ایریا ہوگا، یہاں پر چند جگہوں پر بارش اور برف باری کے امکانات نظر آتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب میں آپ کو عرب خطے کے بارے میں بتا دوں کہ عرب خطے میں آنے والے اگلے 15 دنوں کے دوران سب سے زیادہ جو بارشیں نظر آتی ہیں وہ عراق میں نظر آ رہی ہیں، اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات میں، دبئی، شارجہ میں نظر آتی ہے، اس کے علاوہ ابو دھابی، عجمان کا ایریا ہوگا، فجیرہ، راس الخیمہ ہو سکتا ہے، یہاں پر بہت زیادہ بارش ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ عمان میں زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بارشیں جو ہو سکتی ہیں وہ فلسطینی علاقوں میں ہو سکتی ہیں، شام میں، لبنان میں زیادہ بارش ہو سکتی ہیں۔ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ جو ہے وہ ایل نینو کی آ رہی کہ ایل نینو اس سال بہت زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگست یا سپتمبر میں یہ جو ہے سپر ایل نینو بھی بن سکتا ہے۔ اس کے بارے میں جیسے جیسے تفصیلات آتی جائے گی تو اس کے بارے میں ویسے تمام چیزیں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ سپر ایل نینو یا اسٹرانگ ایل نینو کی صورت میں مونسون سسٹم جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، پاکستان، انڈیا، اس کے علاوہ بنگلہ دیش، سری لنکا اور ان تمام ایریاز کے اندر بارش میں شدید ترین کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایل نینو جس وقت اسٹرانگ ہوتا ہے تو جنوبی ایشیا کے زیادہ تر ممالک میں، پاکستان سمیت زیادہ تر ممالک میں بارشوں میں کمی ہوتی ہے اور مونسون خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جیسے جیسے تفصیلات آتی جائے گی، اور آئی او ڈی کے علاوہ انڈین اوشین ڈائپول اور جو اس وقت موسمی پیٹرن بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنے اس چینل پر وقتاً فوقتاً تمام چیزیں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ سب کو مستند خبریں جو ہیں اس چینل سے ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔